اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر، سورت کا رکوع نمبر 7، پارہ نمبر 24 اور پارے کا رکوع نمبر 4۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ سورۃ الزمر مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کا عنوان توحید باری تعالیٰ اور عقیدہ آخرت۔ ان میں سے سورہ زمر کے 8 رکوع ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی 8 تقریریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی 8 تقریریں توحید باری تعالیٰ پر، جن میں سے یہ 7واں رکوع ہے اور 7ویں تقریر ہے رب کائنات کی، کسی مبلغ کی یا عالم کی نہیں، کسی شیخ القرآن یا شیخ الحدیث کی نہیں، کسی علامہ صاحب کی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی 8 تقریریں سورہ زمر کے اندر توحید باری تعالیٰ، عنوان جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو یہاں پر جو پہلی آیت کریمہ ہے اس رکوع میں، قل فرما دیجئے افغیر اللہ، کیا پس اللہ کے علاوہ تأمرونی، تم مجھے حکم دیتے ہو اعبدو کہ میں ان کی عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے جاہلو۔ تو یہ مشرکین کے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ کرتے کہ کبھی آپ ہمارے بزرگوں کی عبادت کر لیں اور کبھی ہم تمہارے اللہ کو سجدہ کر لیا کریں، اس طرح ودوا لو تدہن فیدہنون، مل جل کر ایک شہر میں رہنا ہے تو اس طرح پھر کمپرومائز کر لیتے ہیں، کچھ تم ہماری بات مانو، کچھ ہم تمہاری مان لیتے ہیں۔ تو مشرکین کے اس سوال میں جواب ہے، قل افغیر اللہ، اللہ کے علاوہ تم مجھے کہتے ہو۔ تم سے مراد ہے مشرکین، جو کہہ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہ کچھ مل جل کر گزارا کر لیں، کچھ تم ہماری بات مانو، کچھ ہم تمہاری مان لیتے ہیں۔ تو ان کے جواب میں یہ کہا گیا، حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے اپنے شعروں میں کہ کوئی جانور کسی دوسرے جانور کو سجدہ نہیں کرتا، کوئی جانور کسی دوسرے جانور کو سجدہ نہیں کرتا، تو انسان کے لیے کس طرح روا ہے کہ وہ دوسرے انسان کو سجدہ کر رہا ہے۔ اپنے اشعار میں توحید کی دعوت دیا کرتے۔ اور اس سے اگلی آیت کریمہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور بلا شبہ وحی کی گئی آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور طرف ان کی جو اللہ کے نبی آپ سے پہلے تھے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے شریک ٹھہرایا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو یقیناً تیرا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو ضرور بھی ضرور خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ بالفرض 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 آپ سے یہ کام ہو جائے تو آپ کے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے انسان کی ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ کچھ ایسی نیکیاں ہیں جن سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک ہے اسلام قبول کرنا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جو ہے پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جب انسان کلمہ پڑھتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج کرنے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام سے اور ہجرت سے اور حج سے، یہ ایک ہی حدیث پاک ہے صحیح مسلم شریف میں کتاب الایمان میں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے۔ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جس سے ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر عصر کی نماز کو ترک کرنا، اگر ایک انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے اور کسی دن عصر کی نماز جان بوجھ کر ترک کر دے تو پچھلی ساری اس کی نیکیاں برباد ہو گئی ہیں، زیرو پہ چلا گیا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کتاب الایمان میں، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز کو ترک کیا اس کے عمل ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے۔ گزشتہ جتنے وہ روزے رکھ چکا ہے یا حج کر چکا ہے، اب اس کو آپ حاجی صاحب نہیں کہہ سکتے، اس کا حج ضائع ہو چکا ہے۔ عمرہ کیا ہے وہ بھی ضائع ہو چکا ہے، خیرات کی ہے وہ بھی ضائع ہو چکی ہے۔ تو ایک یہ گناہ ہے جس سے ساری نیکیاں برباد ہوتی ہیں، نماز عصر کو چھوڑنا۔ اور دوسرا ہے شرک، صاف صاف اور کھلے الفاظ میں لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اصل میں سمجھانا تو امت کو ہے کہ بڑے سے بڑا ہو، اور اللہ پاک نے یہاں پیارے رسول کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر بالفرض 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 آپ بھی یہ کام کریں گے تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں سے، ضرور بالضرور، لام تاکید کا اور نون تاکید کا۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی، جس طرح سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد،
اصل لفظ عربی زبان میں ہوتا ہے نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو جب ایاک نعبد ہو جاتا ہے تو پھر اس کا معنی تیری ہی درمیان میں آ جاتا ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح ہے نا ایاک نعبد، اس طرح کا یہ لفظ ہے بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو، ہی کی۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں سے ہو جاؤ۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وما قدر اللہ، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ تعالیٰ کی، حق کا قدر ہی، جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی۔ اب لوگوں نے تنظیمیں بنا رکھی ہیں۔ ایک تنظیم کا نام ہے حقوق نسواں، حقوق نسواں، عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے۔ ایک تنظیم کا نام ہے حقوق مزدوراں، مزدوروں کا جو حق ہے اس کا تحفظ کیا جائے۔ اور ایک ہے تنظیم اساتذہ، اساتذہ کی جو حقوق ہیں ان کے لیے کوشش کی جائے۔ ہر ایک شعبے کے اندر تنظیم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت اور شان اور مقام میں تنظیم حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز بھائیوں، یہ ساری باتیں بجا ہیں، لیکن سب سے بڑا حق میرے اللہ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق کی کوئی تنظیم بھی نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ ہاں بھائی، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ماں کا حق ہے، یہ باپ کا حق ہے، یہ ہمسائے کا حق ہے، ہمسائے کا حق ہے، ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بھائی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے۔ وما قدر اللہ، انہوں نے قدر ہی نہیں کی اللہ پاک کی، حق کا قدر ہی، جس طرح قدر کرنی چاہیے، جو قدر کا حق ہے۔ تو سب سے بڑا حق ماں باپ سے بڑا، اساتذہ سے بڑا، اور نسواں سے بڑا، اور اساتذہ سے بڑا حق میرے اللہ کا ہے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور زمین ساری کی ساری قبضتہ، اس کی مٹھی میں ہوگی، یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے، مطویات لپیٹے ہوئے، بیمینہ ہی دائیں ہاتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے، کیسا ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے، ہم اس کو نہیں جانتے۔ ہاں، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے اللہ کا ہاتھ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ دونوں ہی دائیں ہیں، بایاں کوئی نہیں۔ وکلتا یدیہ یمین، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، بایاں کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ ایمان لانا واجب ہے۔ الایمان بہ واجب، ایمان لانا اس پر واجب ہے۔ والکیف مجہول، اور جو کیفیت ہے کہ وہ کیسا ہے اس کا ہمیں علم نہیں، جتنا قرآن و سنت میں آ گیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور یہ سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، یہ سوال ہی بدعت ہے۔ صحابہ میں، تابعین میں اس سوال کا کوئی تصور نہیں تھا۔ الایمان بہ واجب والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ، سوال کرنا ہی بدعت ہے۔ قرآن و سنت میں ایسا کوئی سوال نہیں صحابہ کرام کا۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ وتعالیٰ، اور بہت بلند ہے۔ عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک بنا رہے ہیں، جو شریک بنا رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، پاک ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اور سور میں پھونکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جو اس ذمہ داری پہ قائم ہے کہ قیامت کو قائم کیا جائے، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں، تو جو لوگ آسمانوں میں اور زمین میں ہوں گے مر کر گر جائیں گے سارے کے سارے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ چاہے، مگر جس کو اللہ چاہے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اچانک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو من شاء اللہ، جس کو اللہ چاہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ اللہ پاک کے فرشتے ہیں یا کون ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، افاقہ کے اندر آؤں گا، تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے بھی پہلے افاقہ میں آ چکے ہیں۔ اب اس کا سبب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر بے ہوش ہوئے تھے، تو اس کا صلہ ان کو آخرت میں ملا ہے کہ وہ اس بے ہوشی سے بچ جائیں گے۔ یا تو یہ سلسلہ ہے یا مجھ سے پہلے ہی اللہ کے حکم سے وہ ہوش میں اور افاقہ میں آ چکے ہوں گے۔ پہلے سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ موت کی وادی میں چلے جائیں گے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، تو سب سے پہلے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماتے ہیں مجھ سے پہلے بھی جناب موسیٰ علیہ السلام۔ اب اس کا سبب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے، یقبض اللہ الارض، اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے لے گا، وَيَطْوِي السَّمَاوَاتِ بِيَمِينِهِ، اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4812۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ هذه الآیہ ذات یوم علی المنبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ایک دن منبر پر تلاوت فرمائی، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ آیت کریمہ آپ نے منبر پہ تلاوت فرمائی اور صحابہ کے سامنے آپ خطاب فرما رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لیں گے اور زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور اعلان کریں گے، انا الجبار، انا المتکبر، انا الملک، انا العزیز، انا الکریم، فرجف برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر قلنا لیخرن بہ۔ آپ نے اس آیت کو پڑھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا بیان کیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے، انا الملک، این ملوک الارض، انا الجبار، انا الدیان، انا المتکبر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی صفتیں بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر اس قیامت کے منظر کا تذکرہ فرما رہے تھے،
کبھی آپ دائیں طرف ہوتے اور کبھی بائیں، حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں خطرہ پڑ گیا کہ کہیں پیارے پیغمبر گر نہ پڑے، آپ گر نہ پڑے، لا یخرن بہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ممبر لرزنے لگا، ممبر کانپنے لگا، اور ہمیں خطرہ پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سمیت گر پڑیں گے۔ اس طرح آپ نے اس آیت کریمہ کے بارے میں بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کی جلالت کا اور کبریائی کا اور صفتوں کا اور طاقتوں کا تذکرہ۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اچانک لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، اب جو ہے قیامت قائم ہو چکی ہے۔ عزیز بھائیوں، جس طرح آپ سے عرض کیا کہ مکی صورتوں کا اکثر یہی عنوان ہوتا ہے، توحید باری تعالیٰ اور عقیدہ آخرت۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی۔ اشرقت چمک پڑے گی، روشن ہو جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا، لکھا ہوا نامہ اعمال ہر آدمی کے سامنے آ جائے گا، میرا بھی اور آپ کا بھی، اور ہمارے ماں باپ کا اور ہمارے بھائیوں کا اور بہنوں کا نامہ اعمال سامنے آ جائے گا۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ، اور نبیوں کو لایا جائے گا، والشہداء، اور گواہوں کو بھی لایا جائے گا۔ وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ۔ وَہُمْ لَا یُظْلَمُونَ، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے، نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ تو یہ جو نور ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ بھی ایسا جیسا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، یہ بھی اللہ پاک کی صفت ہے۔ بے نور ربہا، رب تعالیٰ کا نور، اللہ تعالیٰ کا نور کیسا ہے اللہ عالم۔ ایمان واجب ہے اور کیفیت کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے، بلکہ سوال کرنا بدعات میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ساری طاقتوں اور صفتوں کا مالک ہے، جس طرح قرآن پاک میں مشہور واقعہ ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایک خاتون آتی ہیں اور اپنے خامند کی شکایت کرتی ہے آہستہ آہستہ۔ اما جی عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ میں گھر کے اندر ہی موجود ہوں، لیکن میں اس عورت کی بات نہ سن سکی، عرش والے اللہ نے عرش پہ اس عورت کی فریاد کو سن لیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اعلان اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ہم جھولی پھیلا کے، جھولی کر کے کافروں سے آٹا مانگتے ہیں، آٹے کا بحران آ گیا ہے، ہائے آٹا، ہائے کافروں ہمیں آٹا دے دو۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ تہجد کا وقت ہے، حل من مسترزقن، آٹا مانگنا ہے تم نے، آ جاؤ۔ کسی چیز کا سوال ہے، کوئی رزق مانگنا چاہتا ہے، میں اس کو رزق دینے کے لیے آوازیں دے رہا ہوں۔ ہے کوئی شفا مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، تو اللہ والو ہم نے جو مانگنا ہے، سحری کے وقت ساری قوم اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لے، اور جو کافروں سے جھولی پھیلاتے ہیں ہائے روٹی، ہائے آٹا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ تعالیٰ اپنی تمام طاقتوں اور صفتوں کے مالک ہیں، ہر ایک کی دعا کو ہر وقت ہر حال میں قبول فرما لیتے ہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا دیا جائے گا ہر جان کو
جو उसने अमल किया वहाँ अल्लाह ताला के नबी भी और शुहदा भी, गवाहियाँ भी, जब किसी गवाही को कबूल नहीं किया जाएगा तो इंसान का अपना जिस्म बोलेगा, हाथ बोलेंगे, पाँव बोलेंगे और बोल बोल के गवाही देंगे, और अल्लाह ताला की ज़मीन बोलेगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा। ज़मीन बोल बोल के गवाही दे रही है कि फ़लाने बंदे ने फ़लाने वक़्त में मेरे ऊपर सजदा किया था, क़याम किया था और नेकी की थी। अगर बुराई की है तो बुराई की भी गवाही दे रही है। ववुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत, वहाँ गवाहियाँ हैं, शहादतें हैं, ज़मीन की गवाही है, हाथ पाँव की गवाही है, अल्लाह ताला के नबियों की गवाही है, और पूरा पूरा दिया जाएगा हर जान को जो उसने अमल किया। वहुवा अअलमु बिमा यफ़अलून, और वो खूब जानता है जो वो करते हैं, यफ़अलून या जो वो करते हैं। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा फरमान है, इन्नल्लाह कतबल हसनात वस्सय्यात, अल्लाह ताला ने नेकियों को भी लिख लिया है और सय्यात को भी, बुराइयों को भी। सुम्मा बय्यन ज़ालिका, फिर इसको बयान भी फरमा दी है। फमन हम्मा बिहसनतिन फलम यामलहा कतबहल्लाहु लहू इंदहु हसनतन कामिला, जो इंसान किसी नेकी का इरादा कर लेता है, नियत करता है, लेकिन वो नेकी कर नहीं सका, अल्लाह ताला एक नेकी का पूरा सवाब दर्ज फरमा देते हैं। नियत की है लेकिन अमल नहीं कर सका, एक नेकी का अजर सवाब। फ़इन हुवा हम्मा बिहा फ़ामिलहा कतबहल्लाहु लहू इंदहु अशर हसनात, अगर उसने नियत भी कर ली है नेकी की और नेक अमल कर भी लिया है तो अल्लाह पाक उसके नामा अमाल में 10 नेकियों का सवाब दर्ज फरमा लेते हैं। इला सब इमियात ज़ेफ़िन, 700 गुना, इला अज़ाफ़िन कसीरा, इससे भी दुगना, 1400, 2100। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक इंसान एक नेकी करता है तो नामा माल में 2100 नेकियां लिखी जाती हैं। अल्लाह पाक इससे भी ज़्यादा बढ़ा देता है। और कभी ऐसा होता है कि हदीस पाक में आता है, एक इंसान नमाज पढ़ता है, वो समझता है मेरी नमाज मुकम्मल है, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसे 100/100 नहीं बल्कि 100 से 90, 80 और 70 और 60 और 50 नंबर मिलते हैं। नमाज पढ़ के जा रहा है, वो समझता है मैंने मुकम्मल कर लिया है। अल्लाह के यहाँ उसकी नमाज निसफ़ है या 10वां हिस्सा है या 6ठा है या 7वां है। हर इंसान की नीयत है, उसका तरीक़ा है, उसका खुशू है। तो नमाज पढ़ के हर शख्स ये ना समझे कि अल में या तो फिल में या मुझे 100/100 नंबर मिल गए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। किसी को 100, किसी को 50, किसी को 10 नंबर 100 में से नमाज पढ़ के। वहुवा आलमु बिमा यफ़अलून, और वो खूब जानता है जो वो करते हैं। फ़इन हम्मा बिहा फ़ामिलहा कतबहल्लाहु लहू सय्यतन वाहिदा, अगर एक इंसान किसी गुनाह का इरादा करता है, गुनाह उसने किया नहीं है, तो अल्लाह ताला उस गुनाह को नहीं लिखते, और अगर कर लेता है तो फिर एक ही गुनाह लिखा जाता है, सिर्फ़ एक, सय्यतन वाहिदा। सहीहुल बुखारी किताबुर रिक़ाक़ हदीस नंबर 6491। अल्लाह ताला हम सब को अपनी पुर्रहमत किताब पढ़ने और समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक दीन पे ज़िंदा रखे और दीन पे मारे, और हम सब को ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी नसीब फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब के माँ बाप को माफ़ फ़रमाए।
استقامت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔